اب سر آبپاشی کے بارے میں جو بات ہوتی ہے نا، آبپاشی ہمارے جو عام ذمہ دار ہے اس کی سوچ یہ ہے کہ باغ کو بھر کے پانی لگائیں، 1-1 فٹ پانی کھڑا ہو، جتنا پانی زیادہ ہوگا آم کا سائز اتنا اچھا ہوگا، آم کی گروتھ اتنی اچھی ہوگی، پودے خوش نظر آئیں گے۔ تو اس کے بارے میں سر آپ کیا کہتے ہیں کہ کتنا پانی ہمیں لگانا چاہیے، کب پانی لگانا چاہیے؟ عقیل صاحب، جو ایک سنگل پریکٹس جی جو ہمارے باغات کو برباد کر رہی ہے اور خراب کر رہی ہے، جی وہ اریگیشن کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔ صحیح، آم کا جو پودا ہے اس کو بہت زیادہ پانی ہرگز نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، اس کو مناسب پانی چاہیے۔ اگر اس کو مناسب سے جتنی اس کی ریکوائرمنٹس ہے اس سے کم پانی ملے گا جی تو وہ اس کے لیے اتنا خطرناک نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کی ضرورت سے زیادہ ملے گا نا تو وہ اس کے لیے بڑا ڈینجرس ہے۔ میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ جتنی کنگ پریکٹسز ہیں، جی کنگ پریکٹسز جو ہیں، ان کو یہ جو میجر پریکٹسز ہیں ہماری، جی اس میں آپ کی اریگیشن ہے، آپ کی نیوٹریشن اپلیکیشن ہے، آپ کی پلانٹ پروٹیکشن ہے، اس کے اندر پروننگ بھی شامل ہے، فلور مینجمنٹ ہے، جی یہ ساری میجر پریکٹسز ہیں۔ ان میں جو کنگ پریکٹس ہے وہ اریگیشن ہے، صحیح، اس کو ساری اسی کو فالو کرتی ہے۔ پانی اگر یہ ٹھیک ہوگا تو پھر ہاں، ساری چیزیں ٹھیک ہو نہیں، سکیں میں گی۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ساری پریکٹسز اسی کو فالو کرتی ہے، جی یہ کسی کو فالو نہیں کرتی۔ ٹھیک ہے، آپ کھاد ڈالنے کے لیے پانی نہیں لگا سکتے، صحیح نہیں، جب پانی کی ضرورت ہے پھر آپ کھاد ڈال سکتے ہیں۔ صحیح، اسی طرح جو کلٹیویشن ہے وہ آپ اریگیشن کے حساب سے کریں گے، آپ نے چیزوں کو اریگیشن کے حساب سے پلان کرنا ہے، اور اریگیشن جب بھی سرپلس ہوگی جب ٹری ہیلتھ کو افیکٹ کرے گی، ٹھیک یہ ہے، ٹری ہیلتھ کو بھی افیکٹ کرے گی، نیوٹریشن فکسیشن کا باعث بھی بنے گی، اور بھی بہت سے مسائل پیدا کرے گی۔ ٹری ہیلتھ متاثر ہوتی ہے تو پھر سارا کچھ گڑبڑ ہو ڈسٹرب جاتا ہو ہے۔ جاتا ہے، تو اس لیے وہ ایک کہاوت بھی ہے، جیسے کہتے ہیں نا کہ پانی دے مارے ہوئے جڑے پودے نے نا جی یہ ہرے نہیں ہوندے، جی سوکے دے مارے ہوئے پودے جلدی ہرے ہو جاتے ہیں۔ جی تو اس سے بھی آپ اندازہ کر لیں جی کہ آم جو ہے یہ سٹریس لونگ پلانٹ ہے، اور بہت دفعہ ہم سردیوں میں تو اس کا پانی بند کر کے اس کو سٹریس دیتے ہیں، اور گرمیوں میں بھی اس کو بہت زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جی اس کی یارڈ سٹیک ہے ایک، جو میں ذمہ دار بھائیوں کو سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو سمجھ لیں۔ جی جب پودے کے اوپر پھل بن جائے، اپریل سے لے کے اور جب تک پھل تیار نہیں ہوتا کسی ٹھیک ہے، ورائٹی کا، آپ پودے کی چھتری کے نیچے جب زمین اچھی طرح وتر آ جائے، جی باہر بے شک جتنی مرضی خشک ہو جائے، ٹھیک ہے، جب پودے کی چھتری کے نیچے وتر آ جائے زمین، آپ پھر پانی لگائیں۔ اس کے علاوہ جب بھی آپ نے پانی لگانا ہے، آپ یہ تسلی کر لیں کہ پودے کے نیچے زمین خشک ہو گئی ہے، ٹھیک، آپ خشک زمین کو پانی لگائیں۔ اگر آم میں آپ ڈرائی سوائل کو، خشک زمین کو پانی لگانا شروع کر دیں اور گیلی ویٹ سائل کا پانی بند کر دیں، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ صرف پانی ٹھیک کرنے سے جو پودوں کی صحت ہے وہ بالکل آپ سارے دیکھیں کہ معاملات بہت بہتر ہو جائیں گے۔ ہاں جی، اور جیسے ہی صحت بہتر ہوگی اس میں پھل کا کیرا بھی کم ہو جائے گا، اس میں پودے کے جو گروتھ ہے وہ بھی نارمل ہو جائے گی، اس میں پودے کے پتوں کا سائز بھی بہتر ہو جائے گا، اور جب پودے کے پتوں کا سائز بہتر ہوگا پھر آم کا سائز بہتر ہوگا۔ صحیح، یہ عام طور پہ ہم جو کہتے ہیں نا کہ یہ پھل بن گیا ہے کھادیں ڈال دیں جی اور اس سے آم کا سائز بڑا ہوگا، نہیں، اس سے آم کا سائز بڑا نہیں ہوتا۔ اس سیزن میں آم ڈالنے سے آپ فروٹ ڈراپ کو روک سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کم کر سکتے ہیں، جی لیکن کسی بھی صورت میں یہ پھل کے سائز کو بڑا نہیں کرتی۔ جو ہم پھل توڑنے کے بعد کھادیں ڈالتے ہیں جی وہ گروتھ کا باعث بنتی ہیں، اس سے پودے کے پتے زیادہ نکلتے ہیں، پودے کے پتے کا سائز اچھا ہوتا ہے، تو وہ بیسیکلی فروٹ سائز کو ڈٹرمن کرتا ہے۔ ٹھیک، تو یہ ایک دیکھ لیں، یہ انڈائریکٹ اپروچ ہے کہ آفٹر ہارویسٹ جو فرٹیلائزر کی اپلیکیشن ہے اس سے پھل کا سائز بنتا ہے، جو جو ہم موقع پہ فلاورنگ ڈالتے ہیں اس ٹائم پہ اس کا سائز نہیں بنتا، سائز سائز سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا سر، اس میں آپ نے پہلے بھی بتایا کہ سردیوں میں ہم پانی بند کرتے ہیں، کب سے کب تک؟ کیونکہ جب ہم پانی بند کرتے ہیں تو وہ ذمہ دار کہتے ہیں جی کہ وہ سوکا پہ گیا، اب حالات خراب ہیں، باغوں کے پتے جو ہیں اوپر سے وہ خوش شکل میں نظر نہیں آتے، تو سردیوں میں کب سے کب تک ہم پانی بند رکھ سکتے ہیں؟ اچھا عقیل، یہ آپ نے نا ایک بہت ہی حساس اور دلچسپ موضوع چھیڑا ہے جی کہ وہ کہتے ہیں کہ سردیوں میں ان کی حالت خراب ہو رہی ہے، ان کو جی پانی لگا دیں۔
اچھا بیسیکلی ہوتا کیا ہے جی کہ جب ہم اپریل مئی جون، چونکہ پھل اوپر ہوتا ہے نا، جی جی تو ہم جیسے آپ نے پہلے بات کی کہ ہم تو ایک ایک فٹ پانی زمیندار کہتے ہیں ہم کھڑا کریں گے پھر سائز بنے گا. ہم اتنا پانی دیتے ہیں کہ ہم پوری گرمیاں روٹ سسٹم کو سفوکیٹ کرتے رہتے ہیں. صحیح. اس سے کیا ہوتا ہے کہ بہت ساری جو جڑیں ہیں وہ خراب ہو جاتی ہیں، گل جاتی ہیں، جی آپ کا روٹ سسٹم بڑا چھوٹا ہو جاتا ہے. جی اچھا اس کے اثرات تب بھی ہوں گے نا جب روٹ سسٹم مکمل طور پہ آپ کا کام ہو جائے گا، تو اس کے بعد اس کی جو علامات اور اس کا جو رسپانس ہے وہ پودے کے اوپر آنا شروع ہوگا. گرمیوں میں جب ہم زیادہ پانی لگاتے ہیں اس کے اثرات سردیوں میں آتے ہیں پودے کے صحیح. اوپر، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جی آپ اس کو اور پانی لگائیں. نہیں، بیسیکلی اب وہ پانی اپ ٹیک نہیں کر رہا ہوتا، اچھا. تو آپ پانی اور لگا دیں گے تو وہ جب اس کا نظام ہی آپ نے برباد کر دیا اپ ٹیک کرنے کا، تو وہ کیسے پانی کو اپ ٹیک کرے گا. تو اس لیے اگر ان چیزوں کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے نا، ہم نے سردی میں پودے کو اچھا اور خوش دیکھنا ہے، جی تو اس کے لیے ضروری ہے کہ گرمیوں میں ہم اپنی آبپاشی ٹھیک کریں، صحیح. جو کہ مین ٹائم ہے جب ہم بہت زیادہ پودے کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. تو وہ زیادتی اگر ہم بند کر دیں تو یہ سردیوں میں ہمیں خوش نظر آئے گا. تو جو پانی بند کرنے کی بات ہے وہ اکتوبر سے جنوری تک اس کا پانی عملی طور پہ بند رہنا چاہیے. اگر کورے کا خطرہ ہو تو پھر ہاں، اگر کورے کا خطرہ ہو تو پھر آپ ہلکی آبپاشی کریں، اور یہ عام طور پہ جنوری میں اس کی ضرورت جی ہوتی 15 جنوری کے آس پاس جو ہے وہ کی جا سکتی جی. ہے. اور یہ نہ صرف کورے سے روکتی ہے بلکہ یہ پودے کو ایکٹیویٹ بھی کرتی ہے کسی حد تک، کہ وہ آگے وہ فلاورنگ میں بھی وہ تھوڑا جلدی پھول نکالنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. صحیح.